جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، گھروں پر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجمع تو جوانوں کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ موضوع بھی بہت زبردست ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے رابطہ علماء والوں کو، انہوں نے محنت کر کے یہ موضوع رکھا ہے جو آج کل بہت لازم ہے، بہت ضروری اور نیسیسری ہے. اور ویسے بھی آج کل لوگ آرام پرست زیادہ ہو چکے ہیں، گھر پر بیٹھ کر سنیں گے، آرام پرست ہو چکے ہیں. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں نے 11 سال گزارے، حضرت نے ایک بات بہت عجیب فرمائی اور بارہا فرماتے تھے مجمع میں. فرمایا جب آگ جلائی جاتی ہے، آگ جب روشن کی جاتی ہے، تو جو قریب میں بیٹھتا ہے اس کو روشنی بھی ملتی ہے، گرمی بھی ملتی ہے. جو قریب میں بیٹھتا ہے اس کو آگ کی روشنی بھی ملتی ہے اور آگ کی گرمی بھی ملتی ہے. اور جو دور بیٹھتا ہے، مجمع سے دور بیٹھتا ہے، اس کو روشنی ملتی ہے، گرمی نہیں ملتی. اور جو دور ہی چلا گیا اس کو نہ روشنی ملی نہ گرمی ملی. اس لیے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ حضرت کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت بیمار تھا. حضرت دوا پلا رہے ہیں اس کو، ابھی گیا، ابھی مر گیا، ابھی ختم ہو گیا، بالکل آخری حالت. کسی نے گھر کا دروازہ نوک کیا حضرت کا اور کہا: حضرت ہمارے گاؤں میں قادیانی آ گیا ہے،
سب کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، آپ تشریف لائیں اور ہماری مدد کیجئے۔ حضرت گھر میں گئے، بیگ لیا، اپنی بیگ میں کتابیں بھرنے لگے۔ وہاں تشریف لیا، اب شیخ تشریف لیا، اپنی بیگ میں کتابیں بھرنے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک کام بہت ضروری ہے جس کو نمٹنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ہی ضروری کام ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا فلاں گاؤں میں ایک قادیانی آ گیا، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ بیگ کو بھرا، گاؤں سے نکلے، بس میں بیٹھنے کی تیاری، ایک پیر اوپر ہے، کسی نے بتایا حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا ان کو غسل دے دو، کفن دے دو، جنازے کی نماز پڑھ لو، یہ فرض کفایہ ہے، اور مجھے وہاں پر جانا جو میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے نبی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہاں جانا میرا فرض عین ہے، لازمی ہے۔ اتنا بڑا موضوع ہے، ہمارے شیخ بھی جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ پتہ ہے آج کل حالات کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے لوگ مسجد میں آ جائیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، اپنی عبادتیں کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، اپنے نوجوانوں کا پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جس باپ جو غفلت میں ایسا تھا، اس کی اولاد نے اسی باپ کی موت کے وقت مخالف آدمی کو اس کے باپ کے جنازے کے لیے بلایا، قادیانیوں کو۔ یہ آج کا موضوع بہت اچھا موضوع ہے، اور یہ موضوع میں تو کہتا ہوں جگہ جگہ ہونا چاہیے، اور پروگرام بہت ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ سارے فرائض سے افضل ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے وہ تو ہے ہی کافر، لیکن ختم نبوت کے بارے میں شبہ کرے، دعوت کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب بنا کر، ایسی تصویر محبوب بنا کر خود خدا کو سرور آ گیا۔ ہمارے نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ مضمون بہت بڑا ہے تو اس کا ہیڈنگ بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو جہاں کہیں آپ قرآن میں حدیث میں دیکھو گے مضمون بڑا ہے، ٹاپک بہت بڑی ہے، تو اس کا ہیڈنگ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت بڑھیا ہوتا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھو۔ دیکھیے معراج کا مضمون کتنا زبردست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، تو اس کا ہیڈنگ کیا ہے؟ سبحان سبحان الذی، سبحان وہ پاک ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ لے گئی کوئی سوال ہی نہیں۔ صحابہ کرام کا موضوع کتنا بڑا ہے، صحابہ کرام کا موضوع، ان کی زندگی کتنی بڑی ہے، تو اس کا ہیڈنگ بھی دیکھو، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بعض مرتبہ اگر بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پھر قسمیں کھائی جاتی ہے، نارمل چیزوں کے لیے قسمیں نہیں کھا جاتی۔ اب یہاں رات ہے اور میں اللہ کی قسم رات ہے، تو سب کو پتا ہے رات ہے، اس کی کیا قسم کھانی ہے؟
اگر دین میں کہے اللہ کی قسم دین ہے، اس کی کوئی قسم نہیں کھاتا، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بہت بڑا مضمون ہو۔ اللہ نے قسم کھائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آنے والی جو باتیں ہیں میرے نبی کے بارے میں اور میری نبی کی افضلیت کے بارے میں، اس پر اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن کریم میں یک جگہ اللہ نے ایک ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے 7 مرتبہ قسمیں کھائی ہے، ایک ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ زندگی وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورہ والشمس میں 7 قسمیں کھا کر اللہ نے اس موضوع کو بیان فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے جب مضمون بہت اعلیٰ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرنا ہے، ختم نبوت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ اس نے ما کان محمد ابا احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ختم نبوت میں اور رسالت میں اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا؟ اٹھائیے تفاسیر، یہ مضمون کیوں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کا لفظ، اللہ تو نبی کو اولاد ہی نہ دیتا تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نبی کو اولاد ہی نہ دیتا، بالکل ہی اولاد نہ دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اولاد کا نہ ہونا، نہ دینا، نہ ہونا یہ میری صفت ہے، اس لیے کہ میری صفت لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ میرا نبی یلد بھی ہے، یولد بھی ہے، وہ کسی سے ہے، کوئی اس سے ہے، وہ کسی سے ہے، وہ عبد المطلب سے ہے، وہ عبداللہ سے ہے، وہ آمنہ سے ہے، اور اس سے بھی ہے، زینب ان سے ہے، رقیہ ان سے ہے، ام کلثوم ان سے ہے، فاطمہ ان سے ہے، امامہ ان سے ہے، ابراہیم ان سے ہے، قاسم ان سے ہے، حضرت طیب ان سے ہے۔ یہ صفت تو اللہ تبارک و تعالی یہ کر لیتا۔ میرے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال طالب علم نہ آتا ہے، یہ کر لیتا اللہ ان کے بچے کو بڑے ہو جانے دیتا، بڑے ہو جاتے ان کے بچے، ان کے بچے بڑے ہو جاتے، فرمایا اگر ان کے بچے بڑے ہو جاتے تو بھی لوگ یوں کہتے یہ نبی کے بیٹے بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، بڑے ہو جاتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے شیس نبی ہے، داؤد علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہے، یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کے بھتیجے کسی کے بھانجے انبیاء ہیں، کتنے؟ تو لوگ یوں کہتے کہ یہ نبی کے بیٹے بھی نبی ہے۔ لوگوں کی زبان پر کہاں لگام لگائی جاتی ہے آج، بغیر نبی کے بیٹے کے لوگ کہہ رہے ہم نبی ہیں۔ کوئی مسلم پنجاب ہوا، کوئی مسلم کذاب ہوا، بغیر نبی کے بیٹے کے آج کہہ رہے ہم بھی نبی ہیں۔ تو پھر ایک اور سوال ہوتا ہے،
اللہ تو قرآن میں کہہ دیتا یہ میرے نبی کی اولاد ہے، بڑی ہو گئی، یہ نبی نہیں ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، یہ کہہ دیتا، یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے نبی ہے۔ تو ظہیر ہمیں ماننا تھا، قرآن میں ہے کہ نبی کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی نہیں، ہمیں ماننا تھا، قرآن کا حکم ہے، تو قرآن میں بتلا دیتا۔ ارے بھائی، ایک طرف ایک عالم ہے، ان کا بیٹا بھی عالم ہے، ایک طرف ایک عالم ہے، ان کا بیٹا عالم نہیں، درجہ کس کا بڑا ہے بتاؤ؟ وہ باپ بھی عالم، بیٹا بھی عالم، ایک شیخ ہے، ان کا بیٹا بھی شیخ ہے، ادھر ایک شیخ ہے، ایک پیر ہے، اس کا بیٹا پیر نہیں، تو کون سے کس کا درجہ بڑا ہے؟ وہ جو باپ بھی پیر ہے، بیٹا بھی پیر ہے۔ تو جواب بھی عجیب لکھا ہے، محدثین نے بہت اچھا جواب لکھا، فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ نبی کی اولاد بھی نہ رہے، نرینہ اولاد نبی کی نہ رہے، تاکہ کوئی قیامت، کوئی دنیا میں یہ کہہ دے یہ میرے نبی کی اولاد بھی نبی ہے، اور مجھے میرے نبی کا یہ ختم نبوت کا سلسلہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے میں نے نرینہ اولاد کو اٹھا لیا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، آدم اپنے بیٹے نبی کو لے کر آئیں گے، حضرت داؤد اپنے بیٹے نبی کو لے کر آئیں گے، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر آئیں گے، اسحاق یعقوب کو لے کر، یوسف کو لے کر، اپنے اپنے بیٹے نبیوں کو لے کر آئیں گے، اور میرے نبی بھی ہوں گے اور ان کی بڑی اولاد بھی ہوگی۔ تو اللہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میرے نبی کی فضیلت پر بھی حرف آئے، قیامت کے دن میرے نبی کی فضیلت پر بھی حرف آئے۔ نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی نبی ختم نبوت کا نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ختم نبوت کا انکار پیش کر سکتا ہے اور یوں کہ میں نبی ہوں۔ آج ان قادیانیوں کو سب سے بڑا سوال، تم اپنے نوجوانوں کو سنبھالو، پوچھو، میرے سامنے ہزاروں کیسز ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، نبی مکہ میں کیوں آیا، ہمارے یہاں پنجاب میں کیوں نہیں آیا؟ نبی عرب میں ہی کیوں آیا، عجم میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے ہمارے ینگسٹرز کے دماغ میں۔ ہم بھی اردو بولتے ہیں، وہ بھی اردو بولتے، تو ان کی بات سمجھ جاتے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، پھر ہم کسی اور کو نبی نہ مانتے۔ اور یہ تھا پکا سنی، بعد میں قادیانی بنا۔ اس نے مجھے سوال کیا، اس نے مجھے سوال کیا اور میرے دماغ میں تھا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ فرمایا سارے نبی آتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی نہ کسی کے لیے، وہ آتے کسی زبان کے لیے آئے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو، سوئے ہوئے ہو، جاگ رہے ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک قوم کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک زبان کے لیے نہیں آئے، صرف عرب کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم کافہ، سب سے پہلا اعلان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس۔ اور کون سی جگہ میں؟ جو زمین کی درمیانی جگہ ہے، جہاں سے آپ کا میسج پوری دنیا میں پہنچے، چاروں طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ مکہ کو مکہ اسی لیے کہتے ہیں، مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے بہت تفصیل سے اس کا معنی لکھا ہے کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے درمیان میں ہے اور چاروں طرف دنیا ہے، تو وہاں سے میسج پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے، چونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اور وہ کس کے لیے؟ ان اول بیت وضع للناس،
ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگ اس گھر کے پاس آتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، تو نبی کو اسی جگہ پیدا کیا، اسی زمین میں پیدا کیا تاکہ میرا نبی بھی پوری دنیا کے لیے نبی بنے، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں۔ اور جو قرآن دوں گا وہ قرآن بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للقوم نہیں کہا، ھدی للعلاقہ نہیں کہا، ھدی للناس۔ تو کعبۃ اللہ بھی للناس کے لیے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی للناس کے لیے ہے، اور جو قرآن آخری کتاب ہے وہ بھی للناس ہے۔ اس جگہ میں اتارا گیا، اور سب سے بڑھیا زبان جو میری اور آپ کی نہیں، وہ تو قبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اس زبان میں قرآن بھی اتارا ہے۔ ہماری زبان مرنے کے بعد بدل جائے گی، یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں بریڈ فورٹ میں، نام نہیں لیتا، گجرات سے آئے تھے میاں بیوی، بڈھے تھے، بہت بڈھے، اور جانا نہیں چاہتے تھے، بڈھے کو جانا تھا، بڈھی کو اچھا لگتا تھا یہاں لندن میں۔ تو انہوں نے مجھے واقعہ سن کے، بیٹے نے مجھے سنا یہ مسئلہ ہوا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ کہا میرے ابو کو انڈیا جانا ہے، انڈیا بہت یاد آتا ہے، 2 مہینے ہو چکے، امی کو نہیں جانا ہے، امی کو نہیں جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کے بڈھے کے دماغ میں اولڈ از گولڈ ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے بڑے تصورات آتے ہیں دماغ میں، آیا گھر جا کر کہوں گا بیوی سے دیکھو یہاں مر جائیں گے تو ہمیں انگلش نہیں آتا ہے، ہمیں انگلش، اور قبر میں منکر نکیر انگلش میں پوچھیں گے، اور تو بھی مر گئی میں بھی مر گیا، اگر قبر میں یہاں دفن کیا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ہمیں نکلنا پڑے گا، مر جائیں گے، ورنہ چلو جلدی جلدی انڈیا چلے، گجراتی میں دے دیں گے جواب، حضرت گجراتی میں دے دیں گے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، انگلش میں کوئی سوال نہیں ہوگا تمہارا، ہاں عربی شروع ہو جائے گی قبر میں مرتے ہی، اگرچہ تمہیں الف با کا الف پانا نہیں آتا ہے۔ یہ قبر کی زبان، اللہ کے نبی کی پیاری زبان، جنت کی زبان ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے۔ اور دوسری بات آگے لکھے شاہ صاحب نے، کہا میں نے اس نوجوان کو بتایا جو قادیانی بن گیا، واللہ اس نے توبہ کی اس کے بعد، میں نے کہا عرب والوں میں 3 چیزیں ہیں جو میرے اندر بھی نہیں، تیرے اندر میں بھی نہیں، کسی عجم کے اندر میں نہیں ہے، وہ ہے وفاداری، فلفل دا پرومس، وفاداری نہیں ہے۔ نمبر 2 مہمانی، جو مہمانی عرب میں ہے وہ ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ ہم تو پہلے چائے نہیں پینے کے، اور نہیں پہلے لے آتے ہیں، چائے نہیں پینے کے، کھانا نہیں کھانے کے، پہلے نہیں لے آتے، بعد میں بولتے ہیں کھانے کے بعد، اور وہ لوگ تو بغیر پوچھے کھانا لے آتے ہیں، بغیر پوچھے۔ ہمارا جانا ہوا طائف میں، پورا بکرا بھون کر لیا، ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی، کہ اس کو پورا کرنا، ہمیں کیسے پورا کریں گے بھائی اس کو؟ کہ نہیں آپ کے لیے ہی بنایا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی فرشتوں کے سامنے، اور واقعہ قرآن نے بیان کیا، یہ میرے سامنے ہوا ہے۔ طائف میں جب جانا ہوا، میرے ایک ساتھی ہے، وہ ان 3 لوگوں کے سردار کے خاندان سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مروائے تھے، آج تک وہ روتا ہے کہ میرے دادا پردادا نے کیا کیا، بچوں سے جوانوں سے پتھر مروائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مہمانی ان کی بڑی اعلیٰ ہے، مہمانی۔ اور تیسری چیز ہے بہادری۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے وفاداری ایسی ہے کہ بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ دلیل دلی جو ہے، سنا ہوگا جو بخاری پڑھاتے ہیں، دلیل دلی جو ہے یہ کون تھا پتہ ہے تمہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشرک کو کہا تھا ہم یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں، ہم یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں، اور ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، لیکن 3 دن ہم چھپنے والے ہیں فلاں جگہ، آپ یہ 2 اونٹنی اپنے پاس رکھو، I'm giving you these 2 camels، اپنے پاس رکھو، آپ فلاں دن میں یہ اونٹنی لے کر فلاں جگہ پر پہنچ جانا، ہم آپ کو وہاں ملیں گے، پھر اونٹنی پر بیٹھ کر ہم سیدھے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ رہبر تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس کو سب پتا تھا. ادھر سے مکہ میں اعلان ہوا ابو جہل کی طرف سے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر نعوذ باللہ لے آئے اس کو 100 اونٹ کا انعام ہے. اس زمانے میں اونٹ بہت مہنگے تھے. جیسے آج کسی کو 100 فراری مل گئی, 100 وہ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کا نام بھی یاد نہیں آتا بھائی, اچھی سے اچھی گاڑی 100 مل گئی, اچھی سے اچھی گاڑی 100 مل گئی. اور اگر صدیق اکبر کا بھی سر قلم کر کے لے آئے اور 100 اونٹ دیں گے. اس کو سب پتا تھا, اس کو کتنا ملے گا, کرایہ ملے گا اور کیا ملے گا. یہ 200 اونٹ کی قربانی دے دی اس نے. وفاداری دیکھو ان کے اندر, اگرچہ مشرک ہے, کلمہ پڑا ہوا نہیں ہے, ابو جہل کا اعلان ہے جو لے آئے گا میں اس کو 200 اونٹ دوں گا. اب اس کو پتا ہے, اس نے کسی کو نہیں بتایا. لوگ تلاش کرتے رہے, آپ علماء سے واقعات سنتے ہیں, مجھے اس میں نہیں جانا, مجھے اپنے موضوع پر رہنا ہے, مجھے صرف بتانا ہے ہمارے نوجوان کیا سوچتے ہیں آج. What our youngsters are thinking today. We're supposed to be youngsters should be here. That our Sheikh coming from London all the way from London to here to talk in English, that at least youngsters could understand what is the right, what is the wrong, and which is the compulsory act. Khatm Nabuwat, compulsory عقیدہ ہے, faith ہے, جس پر ایمان رکھنا فرض عین ہے. کتنے لوگ قادیانی بن چکے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ کتنے وہ youngsters become قادیانیز. کیوں؟ وہ اپنے علماء کے قریب بیٹھتے ہی نہیں ہے, وہ آتے ہی نہیں. جیسے بھی مولانا خبیب صاحب نے سمجھایا, یہ ویڈیو ہے, ٹک اور ٹاک نے اس نے ختم کر دیا لوگوں کو. بس اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ینگسٹرز کی کیا ہوگا. وفاداری اتنی پہنچ گیا, تیسرے دن میں اٹھنی پر بٹھایا, مدینہ منورہ چھوڑ کر واپس آ گیا. کسی کو نہیں بتایا کہاں چھپے تھے, کیا ہوا, کس طریقے سے, کسی کو نہیں بتایا. اگر لالچ ہوتی ہماری طرح, جیسے آج اجمیوں کو لالچ ہے تھوڑی پیسے میں, 5000 پاؤنڈ میں مسجد میں آ کر امام کی چغلی کرتا ہے, کبھی سپاہی بن جاتا ہے, کبھی سیائی بن جاتا ہے. عوام تو عوام, خواص بھی یہ کام کرنے لگے ہیں. مکان ملے گا, گاڑی ملے گی, حکومت کی طرف سے پیسے ملیں گے, آؤ ہمیں بتلاؤ کیا ہو رہا ہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا کا زمانہ ہے. تھوڑی بات کے اوپر اپنے ایمان کو بیچنے والے ہیں, ہر چیز بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. وفاداری دیکھو, مہمانی دیکھو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بے شمار واقعات ہیں کہ بی بی سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, تو آنا اور دیا کو بجھا دینا, میں ایکٹ کروں گا کہ میں کھا رہا ہوں تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے. اور کیا محبت تھی مہمانوں کے ساتھ. اللہ کے بھی سرور آیا, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بچوں کو بھوکا سلا دیا, بیوی کو بھوکا رکھا, گھر خود بھوکا رہا, اور مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا. مہمانی ان کی بہت اعلیٰ تھی. اور ساتھ میں بہادری, جس کا تو اندازہ آپ کو پتا ہے, سارے خندق, سارے ہی بیٹلز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شارٹ کٹ سٹوری ہے, عجیب ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو حذیفہ بہت سیڈ ہے, بدر میں بہت غمگین ہے. پوچھا ابو حذیفہ تیرا باپ مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا, اس لیے تو سیڈ ہو گیا, وہ مر گیا, تو مومن ہے وہ کافر ہے وہ مر گیا, اس لیے تو سید ہے. فرمایا نہیں, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں اس لیے سید ہوں کہ میرا باپ بغیر ایمان کے مر گیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے, ابو جی میرے سامنے تھے بدر میں, میرے سامنے تھے بالکل, ایک مرتبہ ختم ہو جاتے, لیکن میں نے ابا کی محبت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے کیا فرمایا, تو بیٹا میرے سامنے ہوتا اور میں دیکھتا تو نبی کی محبت نے بھی تجھے قتل کر دیتا. بہادری تو یہ تھی ان کے اندر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے دنیا میں، اور قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر بھی آنچ نہ آئے۔ اسی لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا سارے نبیوں کے پاس جاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 جگہ پر 4 جگہ پر امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا ہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پتا ہے تو نے شفاعت کبریٰ کا درجہ تو اپنے نبی کو دے ہی دیا ہے، پھر قیامت میں یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور کیا ضرورت ہے؟ ہائے ابن حجر نے اس پر کیا بات لکھی ہے، سبحان اللہ، دل ہل جاتا ہے۔ کہا قیامت میں بھی کوئی نبی کا امتی یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیتے سب کے لیے تو کوئی نبی کا امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی یا عیسیٰ علیہ السلام کا یا نوح علیہ السلام، کوئی نہ کوئی یوں کہتا یہ سفارش تو ہمارا نبی بھی کر سکتا ہے، ہمارا نبی بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے سب سے منع کروایا، سب کہہ رہے ربی نفسی 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 نفسی، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اور قیامت تک یاد رکھو، قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہمیں ختم نبوت کو نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمارے ایمان کو بچانا ہے، ہمارے ینگسٹرز کو بچانا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے اپنے نبی کی اور نبی کی حدیث کی جو قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن کی محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ کون ہے جو نبی کی نبوت کو ختم کرے؟ سوال ہوتا ہے چلو بھائی، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکتا، اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس کو چھین نہیں سکتا میرے نبی کی آخری ختم نبوت کو، تو پھر یہ جلسے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال میرے ذہن میں آتا ہے، حضرت کو وہاں لندن سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ رابطہ علماء نے اتنی محنت کیوں کی؟ Why they have made lots of effort to call the people here؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات پہلے، اس سے پہلے سمجھو، اس سے پہلے تمہید کے طور پر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قد علمنا قد عملنا کیف صلینا قد عملنا، ہمیں پتہ ہے کیسے ہمیں سلام، کیف سلمنا، سلام کیسے بھیجنا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن کیف صلینا، ہم درود کیسے پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً درود ابراہیم بتایا۔ اللہم صلی علی، بولو، میں آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں بڑے میں اسپیکر کے آنے سے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہم صلی علی، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی، وہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ درود کا معنی ہے رحمت کے، کیا ہے بھائی؟ رحمت کے، رحمت کے، اور میرا جیب تو رحمت سے خالی ہے، نہ اپنے پاکٹ میں کچھ رحمت ہے نہ اس میں ہے۔ اے اللہ، رحمت کا تو میں خود محتاج ہوں، رحمت کا، اور میں اللہ کے نبی پر رحمت بھیجوں، میں تو خود محتاج ہوں۔ اگر مجھے یوں کہے کہ بھائی مول صاحب اس بندے کو 1,00,000 پاؤنڈ دے دو، میں کہوں گا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو مالدار ہے، تو ہی دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے لا کے دوں گا اس کو 1,00,000 پاؤنڈ؟ اور میری بات مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہم رحمت نہیں بھیج سکتے، یاد رکھو، نہ ہمیں رحمت بھیج کے آتا ہے، اللہ ہی رحمت بھیج سکتا ہے، اللہ ہی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، میرے نبی پر رحمت بھیجنے کے لیے میں تمہیں
اس لیے کہہ رہا ہوں، دو وجہ ہے، دو وجہ ہے، دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم میرے نبی کے درجے کو، میرے نبی کے اعلیٰ درجے کو تم جانتے نہیں ہو۔ تم کیا رحمت بھیجو گے؟ تم درود مجھے دے دو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف سے تمہارے نبی کو تمہارا درود کا ہدیہ پیش کر دوں گا۔ اور دوسرا جواب لکھا ہے محدثین نے، بہت اچھا فرمایا، تم لوگ کیا رحمت بھیجو گے؟ اللہ چاہتا ہے، میرے نبی تو ہے ہی رحمت والا، وما ارسلناک، بولو یاد ہے آیت، الا رحمتاً، زور سے بولو، گناہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ رحمتاً للعالمین، کیا ہے؟ رحمتاً للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت، قبر میں بھی قیامت میں بھی رحمت ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، فرمایا میں نے دنیا میں نبی کو نہیں دیکھا، قبر میں ضرور دیکھ لوں گا۔ اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ہاں اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ بعض وہ ہوں گے جن کو نبی بھی دکھائی نہیں دیں گے قیامت میں، جو اپنے نبی کے طریقے سے دور ہوگا، جو دور ہوگا۔ تو اس کا جواب کہ ہمیں تو آپ کی رحمت نہیں چاہیے، لیکن تم میرے نبی پر رحمت بھیجو۔ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر 10 رحمتیں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 10 گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے 10 درجات کو جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے، 10 نیکیاں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تم سے درود پڑھواتا ہوں، ورنہ 70,000 فرشتے روزانہ اپنے نبی کی قبر پر درود سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ میرے اور آپ کی محنت سے اس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے، شیخ کو بھی لندن سے آنے کے لیے تکلیف اٹھائی، اور آپ تمام حضرات کو، اور ماشاءاللہ آرام شدہ جو گھر میں بیٹھ کر سن رہے ان کو بھی کم سے کم سن تو رہے، ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اس مسئلے پر جو سن رہے ہیں، یاد رکھو کوئی بھی نبی کی ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، جو آدمی اپنا سر ٹکرائے گا پہاڑ کے ساتھ، رب کے ساتھ، اس کا سر ٹوٹ جائے گا، لیکن خدا کے سامنے ٹکرائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے ان کی ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جیسے حضرت سمجھائیں گے کہ ہمارے نوجوان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جو ایمان سے نکل رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ یہ جلسہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ، تم میرے نبی کی ختم نبوت پر بات کر رہے تھے، آج میرے نبی کی شفاعت میں تمہیں داخل کیا جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ۔ میرے اور آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے یہ سوال، بھائی کسی کے نہیں ہے، کسی کے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر ہمارا؟ آگے جواب ولیکن سے دیا، لیکن یہ ضرورت نہیں تھی، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ماں باپ اور ساری دنیا کے ماں باپ جمع ہو جائیں، وہ شفقت نہیں دے سکتے ہیں جو شفقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں اور دیں گے قیامت کے دن بھی دیں گے۔ ہم لاوارث نہیں ہے، یاد رکھو، ہم لاوارث نہیں ہے۔ جو بچہ لاوارث ہوتا ہے نا، جس کا باپ مر چکا ہوتا ہے، تو وہ نشیوں والوں کے، ڈرگی والوں بچوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے، اور انتظار کرتے رہتے ہیں ماں پوری رات۔ کتنے ہیں ایسے؟ اور میرے پاس تو کیس ہزاروں آتے ہیں ایسے۔ کیسے ماں کو گدھی کہا، باپ کو گدھا کہا، فلاں کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماؤں نے بیان کیا کہ میری بیٹی مجھے کٹی کہتی ہے، تو نے مجھے جنا کیوں؟ میرے سامنے کیسز ہیں کتنے، میرے سامنے۔ میں نے اس وقت بھی سنایا تھا وہاں سنودن موس میں، کیا ایک باپ ہے جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس بہو کا شوہر جو ہے وہ مولانا ہے، عالم
عالم ہے، اس نے مجھے اپنے فون میں بتایا یہ میسج آپ پڑھیے۔ میں نے کہا تو لو میسج ہے، یہ کس نے لکھے ہیں؟ یہ تو لو آدمی یعنی لیلا بھی مجنون بھی نہیں لکھتا ایسے اپنی لیلا کے اوپر، کس نے لکھے ایسی بات ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ باپ نے قبول کر لیا۔ کیسے حالات ہیں۔ اور ایک اور عورت کا فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں، ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہم پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، مشکلیں کیوں آ رہی، اپنے نبی سے دور کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں پریشانیاں مشکل آ رہی ہے۔ اس نے فون کیا، میرے شوہر نے مجھے کہا، نوجوان شادی شدہ، اور مجھے کہا بازار میں جاؤ اور فلاں چیز لے آؤ۔ میں لینے کے لیے نکلی، لیکن میرا فون گھر پر بھول گئی، forgot my phone at home، گھر پر بھول گئی۔ میں واپس لینے کے لیے آئی تو میرا شوہر میری سگی ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ اس نے مجھے مسئلہ پوچھا، کیا میری طلاق ہو گئی کیا؟ میں نے کہا طلاق دینے کی ضرورت نہیں، ہو ہی گئی۔ یہاں کے واقعات سنا رہا ہوں، ہندوستان پاکستان کے نہیں، واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں۔ ہمارے ینگسٹرز کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے مشفق، مہربان، وہ بچہ کیسے، لیکن جس کا کوئی وارث ہوتا ہے تو باپ بھی سوتا نہیں، لحاظ یہاں تک رکھتا ہے ابھی دروازہ کھولے گا، بیٹا 2 بجے آئے گا، 12 بجے آئے گا، 11 بجے آئے گا، تاکہ میں اس کو پوچھوں تو صحیح کدھر گیا تھا، کس کے ہاتھ لگ گیا تھا، کدھر گیا تھا، کیا کر رہا تھا۔ وہ چونکہ وارث موجود ہے، وارث موجود ہے، میرے اور آپ کے وارث امام الانبیاء ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی ہے۔ قیامت کے دن پوچھیں گے کس کے ہاتھ چڑھا تھا، کدھر گیا تھا، کیوں مجھے چھوڑ دیا تھا، کیا جواب بنے گا ہمارے پاس، ہمارے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا جواب بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سکھانا چاہیے، بچپن سے سکھانا چاہیے۔ کوئی میرے نبی کی ختم نبوت چھین سکتا نہیں ہے، لیکن اپنے ینگسٹرز کو سمجھانے کے لیے ہم دلائل دے رہے ہیں، ورنہ ختم نبوت پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ینگسٹرز کا ایمان اور اب مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے انہیں سمجھانا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور وہ ناپاک گندی زبان والے کیا کہتے ہیں، جن کو نبی کے زمانے میں کذاب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حبیب بن زید کا واقعہ تو مشہور ہے، حبیب بن زید کا واقعہ تو مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، تم فلاں علاقے کے، میں فلاں علاقہ، تم شہر کے، میں گاؤں کا، تم گاؤں کے، میں شہر کا، تم فلاں قوم کے، میں فلاں قوم کا نبی بنوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کذاب لکھا ہے۔ جب حبیب بن زید خط لے کر پہنچے اس کے دربار میں دینے کے لیے خط پر اس نے کھولا، بڑے دربار میں مجھے کذاب لکھا ہے، مجھے کذاب لکھا ہے، جھوٹا لکھا ہے، لائر لکھا ہے، سب سے پہلے تو میرے سامنے میری سچائی کی گواہی دے۔ کس کو کہا؟ حبیب کو کہا، تو میرے سامنے میری سچائی کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، میرا نبی جس کو جھوٹا کہے میں جان دے سکتا ہوں، میری زبان کٹ سکتی ہے، لیکن اس زبان سے میں اس آدمی کی سچائی کو نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے پھر ایک انگلی کاٹی، بول ابھی بھی بول، دوسری کاٹی، تیسری کاٹی، بول سچ کہہ دے میں سچا ہوں۔ مسیلمہ سچا ہے، تیسری دونوں ہاتھ کی، دونوں پیروں کی آزا کاٹتا گیا، یہاں تک کہ یہ صحابی تڑپ کر انتقال شہید کر گئے، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ اگر ہمارے جیسے ہوتے وفاداری والے تو کیا کرتے؟ زو مانا ہے، زو مانا، ایسا بھی میننگ، ایسا بھی میننگ۔ نبی کی ختم نبوت پر زو مانا، نہیں، واللہ ایسا نہیں۔ عمارہ کو ان کی ماں کو پتا چلا کہ تیرے بیٹے نے جب گواہی نہیں دی ہے، نہیں کہا کہ سچا ہے، اس لیے اس کو اس طرح تڑپا
کروا کر شہید کیا گیا. فرمایا ماں کا جواب بھی تو سنو. ہے کوئی ماں آج جو اپنے بیٹوں سے کہے جاؤ مسجد میں ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے, تم کیوں اپنے فون میں بیٹھے ہو, تم کیوں ویڈیو پر بیٹھے ہو؟ ہے کوئی ماں ایسی جو اپنے گھر والوں کو بھیجے جاؤ مسجد میں اور سنو اللہ کی باتیں, نبی کی باتیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے ختم نبوت کے بارے میں, علماء کیا بیان کر رہے ہیں, ماں نے کیا کہا. میں نے اسی دین کے لیے تو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا, میں نے اسی دین کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا. میں انتظار کرتی تھی کب میرا بیٹا نبی کے لیے جان دے دے, کب میرا بیٹا نبی کی ختم نبوت پر جان دے دے. اسی لیے مسیلمہ کے ماننے والوں نے, شاید آپ کو تو ہنسی بھی آئے گی, مسیلمہ کے ماننے والوں نے کہا وہ عرب کا نبی ہے نا, وہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو سر سے خوشبو آتی ہے. وہ عرب کا نبی جب اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تو فصاحت اور بلاغت سے بولنے لگتا ہے. وہ عرب کا نبی جب آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے آنکھ بھی بیماری والی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کچھ کرنا, تو بھی نبی ہے, تو کچھ کرنا. تو مسلمہ کو کہا تو کچھ کر, ٹھیک ہے بچوں کو لے آؤ. کتنے بچے جمع ہو گئے؟ 100 بچے جمع ہو گئے. سب کے سر پر ہاتھ رکھا, جاؤ ٹھیک ہو جاؤ. چلے گئے. دوسرے دن 50 آئے, اس کے منہ میں اپنا گندا لعاب ڈالا. کہاں میرے نبی کا لعاب اور کہاں اس گنڈے کا لعاب ڈالا. تیسرے دن کوئی نہیں آیا. کیا بچے کدھر گئے؟ تو وہی ماننے والوں نے, ایسا ہوتا ہے نا چائے کے ساتھ کپ تو ہوتا ہے نا, پلیٹ بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یار گستاخی معاف کیجئے, مسلمہ صاحب گستاخی معاف کیجئے, جن 100 پر تم نے ہاتھ رکھے ان کے بال تھے وہ گنجے ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ گنجے ہو گئے. اور جن کے منہ میں لعاب ڈالا نا وہ گنگے ہو گئے. کہاں تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے لکھا, تفسیر منار میں لکھا ہے, جب ہندوستان میں اس نے سے مراد سمجھ میں آتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے دیکھا اب ہندوستان کے سارے لوگ میرے تو اگینسٹ ہو گئے نا, اب مجھے کیا کرنا ہے. اس نے خط لکھا, یہ تفسیر منار میں لکھا ہے, خط لکھا ایجپٹ میں, عربی میں خط لکھوایا کہ تو بہت بڑا عالم ہے. شیخ رشید, شاید شیخ کو پتا ہوگا, شیخ رشید مصری, خط لکھا اس کو کہ تو بہت بڑا عالم ہے, میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کی تقریر تو لکھ دے, شروع میں انٹروڈکشن تو لکھ دے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون آدمی ہے, دور تک پتہ نہیں, لیکن اس نے کتاب پڑھی تو دیکھا بکواس لکھا ہوا ہے اس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, فلاں کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف. کیا کیا لکھا اس نے, بکواس گندی باتیں لکھی ہے. اس نے تقریر کے بجائے اس کو جواب دیا تو کافر ہے. جس کے علم کا اس کو بھرم تھا, جس کی تقریر کا انتظار تھا, اس نے ہی اس کو کافر بتایا. بالکل ہے. لیکن آج کیا کہتے ہیں, اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے عیسیٰ علیہ السلام, تو وہ رسول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں سمجھائیں گے, رسول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر رسول ہوں گے تو ختم نبوت ختم, دوسرے رسول, اگر چلو ختم نبوت باقی بھی ہے لیکن بعد میں رسول تو آ سکتے ہیں, جیسے میں آیا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت, عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چھین لی گئی, اب نبی نہیں رہے, نو نبی نہ ہو. کیا جواب دو؟ تفسیر اٹھا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی تھے, وہ تو تھے ہی نبی, اب نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. نہ ختم نبوت کا دعویٰ کریں گے نہ نبوت کا دعویٰ, وہ تو امت کی مدد کے لیے آئیں گے. نبی اپنی جگہ ہے, ورنہ تو معراج میں تو 1,24,000 نبی ملے تھے, کیا سب کی نبوت ختم؟ وہاں ملے تھے نا, ایک روایت میں ہے سب ملے, کیا سب کی نبوت ختم ہو گئی؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یا تو باقی رہا؟
تو نے تو بعد میں اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور یاد رکھ یہ بات میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب. انہوں نے کتاب لکھی بہت اچھی ہے. اس میں لکھا ہے عجیب بات, سنا دوں آج شاید سنا نہ سنا. یہ بات لکھی ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مسند احمد کی امام حاکم کی روایت صحیح حدیث ہے, حسن صحیح ہے. اس میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حج پڑھیں گے, عمرہ کریں گے, عمرہ کے بعد مدینہ منورہ آئیں گے, سلام پیش کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے میں ان کے سلام کا جواب دوں گا, لیکن سن تو غلام احمد سن لے تو حج میں جا نہیں سکے گا اور تو عمرہ کے لیے جا نہیں سکے گا. یہ بات 1900 میں لکھی ہے, مرا 1908 کے اندر میں. 8 سال اس کو ملے ہیں ایک ذرہ برابر. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ جھوٹے کو میرے نبی کے در پر آنے دو, میرے گھر پر آنے دو. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اور آپ سے محبت ہے, مجھ سے اور آپ سے بہت محبت ہے. میرا نبی کا نام سبحان اللہ, قربان جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا میرا نبی تو ہاتھ اٹھا, میں عمر بن الخطاب کو سلام دے دوں گا. تو ہاتھ اٹھا, میں ابو ہریرہ کی ماں کو سلام دے دوں گا. تو ہاتھ اٹھا, میں مدینہ میں قحط ہے بارش برسا دوں گا. تو ہاتھ اٹھا, میں حضرت علی کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دوں گا. تو ہاتھ اٹھا, شیر خدا پر سردی اور گرمی ختم کر دوں گا. اور قیامت کے دن تو سجدے میں جائے گا, روئے گا, ہاتھ اٹھائے گا, میں تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. امام الانبیاء, ان کو چھوڑ کر ہم گندے لوگوں کے پیچھے جائیں جن کی بات مانے اور جن کو سننا بھی نہیں. اگر سنو گے تو بھی ٹرپ میں آ جاؤ گے, سننا ہی نہیں. جب کبھی آپ سنو یوں کہو لعنت اللہ علیہ, اللہ کی اس پر لعنت ہو. جو اپنے نبی کے بارے میں, جو اپنے صحابہ, نبی کے صحابہ کے بارے میں بولے, کہو لعنت اللہ علیہ. اگر جو لعنت اللہ نہیں کہتا ہے تو ساری دنیا اس پر لعنت کرتی ہے کہ تو مانگ رہا ہے. یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا, میں سنا رہا تھا آپ کو کہ خاتم النبیین رسول اللہ مشرق اتنے ہیں, ختم نبوت کہ دنیا میں بھی ہمارے وارث, قیامت میں بھی وارث بنیں گے. قیامت میں بھی فرمایا میں میری امت کے لیے حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا اور اپنی امت کو پانی پلاتا ہوں گا. جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کی امت پل صراط پر پریشان ہے, میں دوڑوں گا پل صراط پر. پھر پل صراط پر کھڑا ہو کر کہوں گا اللہم سلم سلم. پھر وہاں پر جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ کے امت تو میزان کے پاس, ترازو کے پاس پریشان ہے. میں پھر دوڑوں گا تو کبھی حوض سے پل صراط تک, پل صراط سے لے کر میزان تک, میزان سے لے کر حوض تک میں دوڑوں گا میری امت کے لیے. اور میں میری امت کے لیے اتنی دعائیں کروں گا کوئی امتی باقی نہیں رہے گا, ہر ایک میں جنت میں لے جاؤں گا. اس لیے بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو اپنے ینگسٹرز کو, یہ سارے ماشاءاللہ جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں سب کا یقین ہے آخری نبی ہے, آخری نبی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں یار بہت سارے بوڑھے لوگ مسجد میں اشراق تک بیٹھے رہتے. سنت رسول میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں, سنت رسول یقیناً کوئی شک نہیں ذکر اللہ کے لیے, لیکن گھر پر نوجوان سوئے ہوئے ہیں, گھر پر نوجوان سوئے ہوئے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھی جو فرض ہے, ساری رات تہجد پڑھنے والا. اللہ حضرت عمر پوچھ رہے کہاں گیا تمہارا بیٹا, کہا وہ تھک گیا پوری رات فجر میں, اس کاش کہ وہ تہجد نہ پڑھتا فجر میں آتا. وہ تو تہجد بھی پڑھتے تھے, ہماری اولاد تو فجر میں بھی نہیں اٹھتی ہے. اشراق تک میں اللہ اللہ کروں اور میری اولاد تو نماز نہیں پڑھتی. میری بیوی, میری بیٹیاں, گھر میں تو تعلیم کتنی ضروری ہے. کم سے کم اٹھا چلا, تسبیح پڑھتا پڑھتا اپنے گھر میں گیا, دعا کرتا کرتا اور اپنے بچوں کو اٹھایا, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, پھر گھر میں ذکر کے لیے بیٹھ جا. اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو جانتا ہے کہ یہ دین کی دعوت کے لیے کتنا یہاں سے وہاں جا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے. اللہ اولاد کی اللہ اصلاح فرمائیں گے, اصلاح فرمائیں گے. اسی لیے
مفتی تقی صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے، بات ختم کروں، اذان ہوگی انشاءاللہ، اذان تک بولنا ہے؟ عشاء پاس تو پاس اذان ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مفتی تقی صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے، یاد رکھو ایک وظیفہ بیچ میں بتا کے چلو، میری زندگی کا تجربہ، میری زندگی کا تجربہ، واللہ آپ کر کے دیکھیے، صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ درود ابراہیم 3 بار پڑھے، اور اخیر میں درود ابراہیم 3 بار پڑھے، اور ایک اسم اعظم پڑھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم 5 مرتبہ بیچ میں پڑھیں، اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے وحدہ لا شریک کی، اللہ کے نبی نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں، اللہ کے نبی کی قسم ہے کہ میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اپنی اولاد کی فکر لازمی ہے۔ خیر، مفتی تقی صاحب کی بات آپ کو سنا رہا تھا میں، فرمایا کہ لوگ کتنا ہی کر لے میرے نبی کی ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سکھائیں۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا بیٹا ختم نبوت کے عقیدے پر باقی رہے۔ Stand fast on the aqidah, on the faith of the ختم نبوت, that there is a final نبی، باقی رہے۔ اور اگر دلائل کی ضرورت پڑے، دلائل دیے جاتے ہیں ہمارے ینگسٹرز کو قرآن اور حدیث سے اور کتابوں سے، لیکن یہ مظلوم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، قادیانی لوگ مظلوم گھومتے پھرتے رہتے، ہمیں مسلمان نہیں مانتے، ہم بھی تو نماز پڑھتے جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے جیسے یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تو حج پڑھتے ہیں، ہم بھی تو عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں نبی کو، سب کچھ اس طرح بات کریں گے کہ سامنے والا پگھل جائے گا۔ آپ کالج میں چلے جاؤ، جب باہر نکلیں گے نا تو کتنے قادیانی، کتنے شیعہ اور کتنے سلفیین کھڑے ہوئے ہیں اور نوجوان کا برین واش کر رہے، جا کر دیکھنا، ہاتھ میں 4-5 دلائل کا کاغذ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے کیسے لیفلیٹ وہاں تقسیم کیا جاتا ہے ینگسٹرز کے اندر میں میری کلاس کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نہیں، تمہارے بچوں کی نہیں، میری کلاس کے بچے 3 بچوں نے بتایا کہ یہ قادیانیت کا عقیدہ تم کہاں سے لے آئے، کہ اس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا، ہائی اسکول میں تو، کالج میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، تو کیا کس طریقے ہمارے ینگسٹرز کو 2-4 دلائل دے دو۔ کل تک ایک نوجوان 16 سال سے جماعت میں جا رہا تھا، کتنے سال سے؟ ہر سال 40 دن مونا، ہر سال 40 دن، اس نے مجھے کہا کہ فضائل اعمال کا پڑھنا حرام ہے، اس نے مجھے بتایا شرک ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ سمجھایا اس کو تو پتا چلا یہ تو دوسرے کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کیسے اتنا زیادہ دین میں؟ اس لیے گھر کا ماحول بنانا بہت لازمی ہے۔ وہ مظلوم بنے پھر رہے ہیں، ہم تو ہے ہی مسلمان، ہمیں ان کی مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا، ہمیں ان کے فنکشن میں آنے نہیں دیا جاتا، ہمیں یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بھائی ایک جواب دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے نہیں مانتا؟ ان کی ختم نبوت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ سب کچھ تو کرتا ہے، لیکن جو فرض عین ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ختم نبوت ختم ہے، تو مانتا ہے؟ اگر وہ مانے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے، مظلوم بنا۔ اور اس نے ہی غلام احمد کی کتاب اٹھا کر دیکھو، حضرت مولانا حوالہ بھی دیں گے، سمجھائیں گے آپ کو، لکھا ہے اس میں صاف صاف، جو مجھے یا ان کے لکھنے والے چوروں نے لکھا ہے، جو ہمارے غلام احمد کو نبی نہیں مانتا،
ان کو نبی نہ مانے وہ کافر نہیں، وہ تو اس نے خود لکھا ہے کنجڑیوں کی اولاد ہے۔ اور تمہیں سمجھ میں آتا ہے اردو کنجڑی کی اولاد کیا ہے؟ is a prostitute woman children۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا آیا جس نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی پر اتنا طائف میں ظلم ہوا، خون ہی خون بہ رہا تھا۔ بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت نے لکھا تم تو ان کی جھوٹیاں مبارک دیکھ رہے ہو، کاش کہ تم کپڑے ہٹا کر ان کا بدن دیکھتے کہ پورا بدن خون سے لہو لہان تھا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیوی ام المومنین ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ کے سوال پر کہ احد سے زیادہ کوئی تکلیف آپ پر آئی ہے، فرمایا طائف میں جو پریشانی مجھ پر آئی ہے اور جو مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی نے نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا، اندازہ کیجیے۔ لیکن وہ نبی بھی ملک الجبال موجود ہے، اللہ کے نبی آپ کہے تو کرش دوں، ان کو ختم کر دوں۔ جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا فرشتے موجود ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ اللہم اہدی، نہیں بد دعا کے لیے میں نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو لیتمم مکارم الاخلاق ہوں، لیتمم مکارم الاخلاق ہو، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق ہو، میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کو اچھے اخلاق کے لیے، بد دعا کے نہیں۔ اللہم اہدی فإنہم لا یعلمون، اللہ نے ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ فرمائے نہیں انہیں کریش نہیں کرنا ہے، انہیں ختم نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ انہی کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا، کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا جس سے میرے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور محمد بن قاسم اسلام لایا، طائف سے چلا، آج ہندوستان والوں، بر صغیر والوں، پاکستان والوں، اس طائف کی برکت ہے کہ وہاں سے آئے اور لوگوں کے اندر میں اسلام پھیلایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس لیے قرآن کی آیت کو سامنے رکھو، کیا فرما بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، انما مثلی، میری مثال، ومثل الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال، کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، احسنہ و اجملہ، بہت خوبصورت مکان ہے، اچھا مکان ہے، بہت پیارا مکان ہے۔ پھر آگے چل کر دیکھا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کہنے والے نے کہا مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی؟ اللہ کے نبی اپنی مثال بیان فرماتے ہیں، وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، میں آ جاؤں گا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، عمر میرے ہوتے ہوئے تورات کا اوراق، روایت مشہور ہے، علماء سے پوچھئے، تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں سے بات کی کیا فرمایا؟ میں تم میں سے ہوں، تم مجھ سے ہو، تم میرے ہو، میں تمہارے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک اپنے نبی کے ہم بنے رہیں گے کو انشاءاللہ، قیامت تک اپنے نبی کے طریقے پر چلتے رہیں گے، قیامت تک اپنے نبی کی ختم نبوت کا یقین رکھیں گے، دل میں بٹھائیں گے، اس کا ہمیں فرض عین سمجھیں گے اور اس عقیدے کو ہم دوسروں کو بتلائیں گے کہ آخری نبی کون ہے بھائی؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کس پر ختم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیامت آ جائے گی، اب جتنے بھی آدمی آئیں گے نبوت کے دعوے کریں گے وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ یہی محنت صحابہ کرام نے کی ہے۔ کہا اگر زکوٰۃ والوں پر رحم کر دیا جائے، بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں لوگ مرتد ہونے لگے، لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو نہیں چھوڑا گیا۔ صحابہ کرام نے جان مال کی قربانی دے دی، کس پر؟ میرا نبی، اور نبوت کا دعویٰ یہ کرے یہ آخری نبی ہے،
یہ بات یاد رکھو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھیں گے مجھے اور آپ کو، اس لیے کہ ہمیں ان کی سفارش کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آج سے ہی حضرت کا بیان سن کر اپنے گھر جائیں گے، اپنے ینگسٹرز کو پوچھتے رہیے کہ وہ پوری رات فون میں کیا کرتا ہے، پوچھتے رہیے، کم سے کم اس کو پوچھئے تو صحیح، پتہ تو چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت پر پکا یقین نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ شیخ وہاں سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آپ لوگ اپنے گھر پر میسج ابھی سے بھیج دیجئے کہ مسجد میں آؤ، اتنے دور سے آئے ہوئے تکلیف اٹھا کر مہمان ہیں، ان کا پروگرام سنیے، 10 12 15 50 آدمی، اتنا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ علامہ عمر شاہ صاحب کی کتاب پڑھیے آپ، ختم نبوت پر کیا کیا بیان کیا ہے، ہمارے علماء کی زندگی پڑھیے، ختم نبوت پر کیسی محنتیں کی ہے، اور پاکستان کے ہندوستان کے علماء نے جان دے دی ہے ختم نبوت کے لیے، اور صحابہ کی عصمت کے لیے، صحابہ کے لیے جان دے دی ہے، اور ہم لوگ صرف پروگرام میں بھی شریک ہونا نہیں چاہتے، بیان سننا نہیں چاہتے۔ 1-2 گھنٹے بیٹھ کر ہم سنیں گے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھیں گے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہر منٹ فرشتہ کہتا ہے اللہ تو پر رحم فرمائے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، ہر منٹ ہر سیکنڈ میں فرشتہ مجھے دعا دیتا ہے کہ تو اللہ کے گھر میں وضو کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تیری مغفرت فرمائے اور اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور کون ہے جو بتائے کہ فرشتوں کی دعائیں قبول نہ ہو؟ معصوم اللہ کی مخلوق ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کریں گے، بات سنیں گے، اور اوپر سے فرشتوں کی دعا مل جائے گی۔ بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارن پوری فرماتے ہیں جب مجھ پر قرضہ ہوتا ہے تو میں اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہوں اللہ مجھے میرا قرضہ ہے پورا فرما دے، نہیں، جن میرے ساتھیوں پر قرضہ ہے ان کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ ترمذی شریف حدیث ہے تم لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرشتہ تیرے پاس بیٹھ کر تیرے لیے دعا کرے گا، تو میری دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ فرشتے کی دعا تو میرے لیے قبول ہو جائے گی۔ اس لیے آپ مجلس میں بیٹھو اور اللہ والوں کی بات سنیں، اتنی تکلیف اٹھا کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ رابطہ علماء کا کہ انہوں نے پروگرام رکھا ہے، اور یہ پروگرام اکثر مسجدوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ینگسٹرز کو پتہ چلے۔ میں نے تو کافی پروگرام میں گیا ہوں، بولٹن بھی گیا ہوں اور ہڈرسفیلڈ بھی گیا ہوں، کہاں کا اسی پروگرام میں گیا ہوا ہوں مولانا عبدالرشید ربانی کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala increase Mufti Sahib's knowledge, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant his barakat in his life. Like Mufti Sahib said, this was more aimed at those for our youngsters. So whilst we do sit here, we should also encourage our families to bring their youngsters, bring their sons, and bring them to the masjid. They're able to benefit and learn according to what Mufti Sahib said. They can learn about our Aqeedah, they can learn about the Aqeedah that they face that are wrong, and they can go against when they go to schools, they go to other places, they'll be questioned. And if they're not equipped with the correct knowledge, then they'll just be left there speechless, and then in the end they will turn against the way we are and our roots. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept what has been said so far.